جس کے اندر عام آدمی ذلیل ہو رہا ہے اور یہ جو ہے یہ دندناتے پھر رہے ہیں. پولیس والوں کو انہوں نے قابو میں کیا ہوا ہے اور کتنا مال غنیمت انہوں نے اس میں اکٹھا کیا میں نے آپ کو وہ بھی بتانا اور دکھانا ہے. آج پنجاب میں جو ہے وہ دفعہ 144 جو ہے اس کو نافذ کیا گیا ہے اور کسی بھی دھرنا اجتماع اس کے اوپر پابندی ہے. کسی بھی غیر قانونی اجتماع کو جو ہے وہ منعقد کرنا یا کروانا یہ ایک جرم ہوگا. اور اسلحہ کے اوپر جو ایک پنجاب گورنمنٹ کا ڈی ویپنائزیشن آف دس پروونس کا ایک عزم ہے اس کے اوپر کچھ چیزیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر دیتی ہوں. غیر قانونی اسلحہ جو ہے اس کے اندر 28 اسلحہ ڈیلرز جو ہیں یہ ساتھ ساتھ آپ چلاتے رہیے. 28 اسلحہ ڈیلرز جو ہیں ان کے لائسنس منسوخ کر دیے گئے ہیں اور کچھ جعلی ڈیلرز جن کے پاس کوئی لائسنس نہیں تھا کوئی کچھ نہیں تھا ان کی دکانیں سیل کر دی گئی ہیں. زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے جی اس اسلحے کی خرید و فروخت کے حوالے سے. اور جیسے میں نے گزارش کی تھی کوئی نہ اسلحہ لائسنس جاری ہوگا اور نہ ہی اسلحے کو یا ڈالا کلچر کو یا یہ جو ایک بدماشی والا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں وہ بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا. ابھی تک 511 اسلحہ ڈیلرز نے لائسنس کی توثیق کے لیے درخواست دی تھی اور مکمل اسکروٹنی کے بعد 393 اسلحہ ڈیلرز جو ہیں ان کو گرین لائسنس جاری کیے گئے ہیں. 90 اسلحہ ڈیلرز کے ابھی کاغذات جو ہے ان کی اسکروٹنی جاری ہے. لیکن اس کے اندر جو بڑی سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے جو میں نے آپ کو بتانی ہے پنجاب میں اس وقت کتنا اسلحہ موجود ہے. پنجاب میں اس وقت 10,12,454 افراد کے پاس انفرادی اسلحہ لائسنس موجود ہے. یعنی 10 لاکھ سے زیادہ اسلحہ لائسنس اس وقت لوگ کنوینینٹلی جن کے پاس وہ لائسنس جس کو کہتے ہیں وہ اس کو لے کر جو ہے وہ پھرتے بھی ہیں اور ان کے پاس ایک جسٹیفیکیشن ہوتی ہے اس کو استعمال کرنے کی. یہ رک جائیے یہاں رکیے اس کو مت دکھائیے پہلے شروع میں چلیے یہ پہلی ہے یہاں رک دیجئے. اور یہ جو اسلحہ لائسنس ہے انفرادی طور پر جن کے پاس ہے اس کی ذرا تعداد دیکھ لیں. جس صوبے کے اندر اس تعداد میں اسلحہ موجود ہو وہاں پر امن و امان کو برقرار رکھنا کتنا بڑا چیلنج ہو سکتا ہے اس کا آپ بخوبی آپ اس کو جائزہ لے سکتے ہیں. سیکیورٹی کمپنیاں جو ہیں جو پنجاب کے اندر موجود ہیں ان کے پاس 37,918 اسلحہ لائسنس موجود ہیں جو سیکیورٹی کمپنیز رجسٹرڈ ہیں. اور مختلف اداروں کے نام پر رجسٹرڈ اسلحہ لائسنس جو ہے اس کی تعداد 42,000 سے زیادہ ہے. سو یہ مجموعی طور پر جو 10,92,644 اسلحہ اس وقت موجود ہے اس کے اندر میں گزارش کروں گی کہ جس لوگوں کے پاس لائسنسڈ اسلحہ ہے ان کو بھی اپنا اسلحہ خدمت مراکز کے اندر رجسٹر کرانا لازمی ہے. اور اگر کسی نے لائسنسی اسلحہ بھی رجسٹر نہیں کرایا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جن کے پاس بغیر لائسنس کے اسلحہ ہے ان کو ہر صورتحال میں اسلحہ سرنڈر کرنا ہوگا. کسی طور پر غیر قانونی اسلحہ واٹس ایور کس بھی شکل میں ہے وہ کوئی ریوالور ہے کوئی پسٹل ہے کوئی کلاشنکوف ہے کوئی 12 بور کی گن ہے جو بھی ہے چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑا اسلحہ ہر اسلحے کو جو ہے وہ سرنڈر کرنا ہوگا. اب جو ایک انتہا پسند جماعت جس کے مقدر کا فیصلہ جو ہے وہ کچھ دیر میں امید ہے کہ وفاقی حکومت کی طرف سے کر دیا جائے گا اور پنجاب گورنمنٹ نے پورا اس کا ڈیٹیلز جو ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کیس بنا کر آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ بھیجا ہے. اب میں نے کچھ چیزیں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ دکھانی ہے. دکھائیں جی یہ وہ ہے مال غنیمت جو ٹی ایل پی کے لوگوں سے جو جائے وقوع ہے جس کے اوپر یہ تمام وہ یہ 3-4 طرح کی مختلف فائر آرمز ہیں جن کے بلٹس ہیں جس میں 12 بور بھی ہے جس میں پسٹلز بھی ہیں اور جس کے اندر مختلف فائر آرمز کو استعمال کیا گیا ہے. اس کی بھی ایک سٹوری ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. 2021 میں جب یہ پچھلی دفعہ آئے تھے اس وقت انہوں نے
جو چیزیں چھینی تھی پولیس سے، یہ ان کا طریقہ واردات ہے کہ یہ پولیس کو گھیرتے ہیں، گھیرنے کے بعد ان سے گاڑیاں چھینتے ہیں، ان سے اسلحہ چھینتے ہیں، ان سے ٹیئر گیس گنز چھینتے ہیں، اور پھر انہی کو یہ استعمال کرتے ہیں۔ 2021 میں انہوں نے جو ہے وہ 3498 ٹیئر گیس شیل جو ہیں وہ انہوں نے جو ہے وہ چوری کیے تھے، اور اس کے بعد ٹیئر گیس گنز جو ہیں وہ 23 چوری ہوئی تھی۔ اینٹی رائٹ کی جو کٹ ہے اور وہ 326 تھی، 12 بور کی 2 گنز، پسٹلز 2 اور SMG 11، یہ جو ہے 2021 کے پروٹیسٹ کے دوران یہ سب چیزیں چھینی گئی تھیں، اور اس دفعہ استعمال کیا ہوا ہے۔ یہ میں آپ کو وہ دکھائیے، یہ ڈنڈے ہیں جی جو استعمال ہوئے، جن پہ کیلیں لگی ہوئی تھی۔ آگے چلیے، یہ جو ہے وہ کینچے جنہوں نے غلیلوں کے اندر ڈال کے لوگوں کو مارا۔ آگے چلیے، یہ وہ جو ہے 12 بور کی وہ ہے جن کے یہ دیکھیے، یہ پسٹلز ہے، اور یہاں روکیے، اور یہ وہ پسٹلز ہیں جس سے ہمارے پولیس اہلکاروں کو جو ہے وہ فائر آرمز لگے ہیں۔ سو یہ جو ایک پروسیکیوشن کے اندر، کیس کے اندر ایک آپ نے کروبوریٹ کرنا ہوتا ہے کہ کون سا فائر آرم استعمال ہوا اور کون سی انجری کس فائر آرم کی ہے، تو وہ فائر آرم جو ہے وہ بالکل پوری طرح، یہ جو پسٹلز کے یہ آپ کو یہاں پر ملے ہیں، یہ تمام ہمارے، اور اس پہ ذرا وہ تصویریں لگائیے، میں نے کچھ تصویریں پولیس والوں کی بھیجی ہیں جن کو انہی پسٹلز کے فائر آرمز لگے ہوئے ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں نا بندے مار دیے، یہ گولیاں چلی، یہ چلا رہے تھے گولیاں، اور یہ گولیوں کا ثبوت میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ اس کے اندر اب جو استعمال ہوا، hundreds and thousands of stones and wooden sticks with iron nails، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، وہ TLP کے لوگوں سے جو ہے وہ برآمد ہوا ہے۔ اس وقت جو 8 پبلک وہیکلز جو ہیں وہ ڈیمیج ہوئی ہیں پولیس کی، 1 SMG چھینی گئی ہے، 2 12 بور کی گنز چھینی گئی تھی، اور 945 بلٹس جو ہیں انہوں نے چھین کر قبضے میں لی تھی، جو بعد میں پھر انہوں نے استعمال کی۔ اور یہ وہ پچھلے فائر پیچھے کریں ذرا، وہ جو ریوالور کی یہ دیکھیے، یہ ان کے وہ بلٹس ہیں جو انہی اسی اسلحے سے جو ہے وہ اس پہ بنے ہیں۔ اور بائی دا وے جو چیف منسٹر صاحبہ نے ہدایت دی تھی اس کے مطابق پروسیکیوشن سیل جو ہے، ایک اسپیشل پروسیکیوشن سیل، وہ اس کے اوپر کام کر رہا ہے، اور جس نے کون سی گن کہاں سے چھینی گئی تھی اور وہ کہاں استعمال ہوئی اور وہ کس پولیس افسر کو اس کے گن شاٹس لگے، یہ تمام جو ہے وہ اس کے اوپر معلومات اکٹھی کر لی گئی ہیں۔ جو پروسیکیوشن سیل ہے اس وقت ابھی تک نمبر آف ایکیوزڈ آن فزیکل ریمانڈ جو ہے وہ 559 ہیں جن کو فزیکل ریمانڈ پہ ہیں، جو ابھی تک ان میں سے 161 جو ہے ان کو جیل بھجوا دیا گیا ہے، 190 جو ہے وہ جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر ہے، اور یہ باقاعدہ طور پر پروسیکیوشن سیل ہر ایک چیز کے اوپر نگرانی بھی کر رہا ہے، رپورٹ بھی کر رہا ہے، اور کسی بھی طرح جو ان معاملات کے اندر جو ایک پہلے طریقہ کار تھا، پتہ نہیں چلتا تھا اور اس کے بعد ان کو ہار پہنا کے گھر بھیج دیا جاتا تھا، اب وہ مطلوبہ سہولت ان کو فراہم نہیں کی گئی ہے۔ یہ وہ پولیس والے ہیں جو یہ پرامن جو غزہ مارچ تھا اس کے لیے گئے تھے، یہ ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا۔ اس کے بعد جو اینٹی رائٹ مٹیریل چھینا گیا ہے اس 2025 میں، اس میں 197 ہیلمٹ ہیں، 22 کٹس ہیں، 130 جو شیٹس ہیں جو آپ وہ آگے اپنی سیفٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں، 1 ٹیئر گیس گن ہے، اور 984 ٹیئر گیس شیلز ہیں جو انہوں نے چھینے، اور بعد میں ان تمام چیزوں کا استعمال اس پورے پروسیس کے اندر کیا گیا، جس میں یہ کہتے ہیں کہ ٹیئر گیس چلائی گئی، جس میں یہ کہتے ہیں کہ جو گنز ہیں وہ شاٹ کی گئی، اور یہ وہ تمام میں نے ثبوتوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا کہ 2021 میں جو سامان چھینا گیا تھا، جو فائر آرمز چھینے گئے تھے، وہ تمام فائر آرمز ان کے پاس تھے، اور انہوں نے وہی جو ہے 2025 میں استعمال کیے، اور یہ اپنا ساز و سامان ساتھ لے کے نکلتے رہے ہیں۔ یہ ذرا دکھائیے، یہ وہ
پبلک پراپرٹیز ہے جو عام لوگوں کی بھی تھی. میں یہ بھی بتا دوں کہ درجنوں کی تعداد میں 15 کے اوپر اس دن کالز آتی رہیں کہ عام لوگ جو ہیں ان کی گاڑیاں چھین رہے ہیں, ان کی گاڑیوں کو جو ہے وہ مسمار کر رہے ہیں, اور یہ وہ حالت ہے جو انہوں نے کی. آگے چلیے ذرا. جو گورنمنٹ کی وہیکلز کو اور ان کو نشانہ بنایا گیا, یہ دیکھیے, یہ آگ لگائی ہے وین کو, یہ بھی, اور یہ پرامن جو مارچ تھا جس کو کہتے ہیں کہ وہ بہت پرامن لوگ ہیں اور وہ کچھ بھی غلط نہیں کرتے. یہ ذرا فوٹیجز جو ہے یہ فریش فوٹیجز ہے, اور بائی دا وے اتنے سیانے ہیں کہ انہوں نے ساتھ ساتھ جہاں جہاں ان کو لگ رہا تھا کہ سیف سٹی کا کیمرہ کام کر رہا ہے, اس سیف سٹی کے کیمروں کو بھی نقصان پہنچایا تاکہ ان کا ریکارڈ نہ مل سکے. اتنی شاطر حرکتیں تو کوئی کرمنل مائنڈ ہی کر سکتا ہے, عام آدمی کے تو بس کی بات نہیں ہے. تو یہ ساتھ ساتھ فوٹیجز جو ہیں یہ چلاتے رہیے. اس کے بعد کچھ اپڈیٹ سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی ہے. جو سوشل میڈیا کے اوپر ہیٹڈ مٹیریل جو لوگ شیئر کر رہے ہیں اور جو اشتعال انگیزی کر رہے ہیں, اس میں ٹوٹل لنکس جو ہیں سوشل میڈیا کے جن کو بلاک کیا گیا ہے وہ 75 ہے, جس کے اندر ابھی جو ادر پروونسز سے 39 ہیں, انڈر پروسیس جو ہیں وہ 322 کیسز ہیں, 107 کو جو ہے وہ اپریہینڈ کیا گیا ہے. تو جو ایک سوشل میڈیا کے اوپر زیرو ٹالرنس کا فیصلہ ہوا تھا اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تیزی سے اور سختی سے کام کیا جا رہا ہے. اس کے بعد لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی جو وائلیشن ہے اس کے حوالے سے بھی ڈیلی جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ رپورٹ تیار کرتی ہے اور وہ رپورٹ شیئر کرتی ہے کہ لاؤڈ سپیکر کے اوپر. اور آپ کو پتہ ہے کہ کل انشاءاللہ تعالی جمعہ کی نماز ہے اور جمعہ کے خطبات جو ہے وہ تمام مساجد کے اندر جو ہے وہ دیے جائیں گے. سو لاؤڈ سپیکر کا استعمال جمعے کے خطبات کے لیے اور اذانوں کے لیے ہے اور تمام مساجد میں اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. کسی طور پر اس کی وائلیشن جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. اس کے بعد ایک امپورٹنٹ چیز جو وسل بلور ہے, یعنی عام شہری جن کا نام مکمل طور پر صیغہ راز میں رکھا جائے گا, وہ غیر قانونی باشندے, وہ افغان ہوں یا کوئی اور ہوں, اور اس انتہا پسند جماعت کے بارے میں اگر کوئی انفارمیشن دینا چاہتے ہوں تو 15 کے اندر جو آپ کو پتہ ہے پنجاب پولیس کی ایک ہیلپ لائن ہے, اس کے اندر ایک اسپیشل سیل بنایا گیا ہے کہ 15 کے اوپر کال کر کے اگر یہ بتایا جائے کہ میں یہ انفارمیشن غیر قانونی افراد کے بارے میں یا کسی انتہا پسند جماعت کے بارے میں دینا چاہتا ہوں, تو اس کی کال کو اس سیل کے اندر ٹرانسفر کر دیا جائے گا اور مکمل طور پر پوری سیکیورٹی اور نام کو جو ہے وہ ڈسکلوز نہ کرتے ہوئے اس انیشیٹو کو سپورٹ کیا جائے گا. اور میری ریکویسٹ ہوگی کہ یہ کوئی کسی سیاسی جماعت کے خلاف کیس نہیں ہے, یہ کوئی کسی حکومت کا کسی جماعت کے خلاف کیس نہیں ہے, یہ پاکستان کے مہذب کرتے ہیں, یہ کیس ان کے خلاف ہے. سو اس کے لیے تمام پاکستانی جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں, جو پاکستان کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں, یہ تمام لوگ اس کے اندر اس کیمپین کا ان کو حصہ بننا چاہیے. اور اس کے بعد جو میں نے بتا دیا غیر قانونی اسلحہ کے حوالے سے جو فیصلے ہوئے ہیں, ڈالا کلچر اور یہ جو مافیاز ہیں, یہ ذرا دیکھیں, یہ کس طرح سے عام, اب اس میں دیکھیے یہ کوئی بھی گورنمنٹ آفیشل نہیں ہے, نہ کسی سرکاری اہلکار کی گاڑی ہے, یہ فیملیز ہیں ان گاڑیوں کے اندر بیٹھی ہوئی. مجھے یہ بتائیے کون سا مذہب یا کون سی جو ہے یہ تعلیمات ہے جو یہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں کہ جہاں پر ایک فیملی جو گاڑی کے اندر بیٹھی ہے جو جا رہی ہے, اس میں آپ بچوں کو اتار کے, عورتوں کو اتار کے آپ بدتمیزی کر رہے ہیں, آپ ان کی گاڑیاں جو ہیں ان کو قبضے میں کر رہے ہیں. اور ایک بات